فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 60 تک ہو گیا۔ دیکھیں منافقین کی گفتگو ابھی بھی سورہ آج جو ہم نے پڑھا سورہ منافقین ابی بن خلف وغیرہ، ٹھیک ہے، تو کلمہ بھی پڑھا تھا، حضور علیہ السلام کے بعد نمازیں بھی پڑھتے تھے، ممبر نبی پر بیٹھ کے آدھی تقریر بھی ابی بن خلف کر لیتا، لیکن اندر جو ہے نا منافق ہی تھا۔ حضور کے سچے غلاموں سے ان کو محبت نہیں تھی۔ یاد رکھو اللہ والوں کے پاس آپ کے دل میں محبت آتے ہی، ایک واقعہ بیان کرتے وہ کہ ایک شخص تھا، اس نے 100 قتل کیے تھے نا، تو وہ اللہ والوں کے پاس چل دیا، انتقال ہو گیا، بولا اس کی مغفرت ہو گئی، تو اس پر بڑے اعتراض ہوتے ہیں۔ پھر تو میں نے بولا دیکھیں جب اپنے گناہوں پر آپ شرمندہ ہو گئے، اصل میں آج جو ہم نے سورہ تحریم میں آیت نمبر 8 میں پڑھا تو توبہ نصوحہ، تو یعنی توبہ نام ہی کہ آپ نے جو کیا اس پر پچھتا گئے، التوبۃ الندم، آپ پشیمان ہو گئے، میں نے غلط کیا، بس توبہ ہو گئی۔ تو میں نے بولا ان کی جو مغفرت ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، یہ بچے تو ادھر ہو پیچھے، یا ادھر کمر کر پیچھے قرآن، تو اب ان کو اللہ والوں سے کہ اچھے لوگ ان کے پاس چل دیا اور اپنے کردار پر پشیمان ہو گیا، اب اللہ ان کی مغفرت فرما دی۔ پھر فرشتے آ کے ان کے قریب ہے نا، ان کے قریب وہ زمین چھوڑی ہو گئی، جنت ہو گیا۔ تو یہاں دیکھیں یہ آپ کوئی بولے کہ بھائی ان کے پاس تو صرف چل دیا، مغفرت ہو گیا، حضور کے پاس آئے بھی، کلمے بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے اور جہادیں بھی کی، اور پھر بھی جب مرے تو جہنم کے نیچے طبقے میں گئے۔ وہاں تو ابھی تو وہ گیا نہیں تھا عملی میدان میں، اس نے حصہ بھی نہیں لیا، مغفرت ہو گئی، اور یہاں حضور کے پاس سالوں سال گزارے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اصل چیز وہ جب چاہنے لگا تو محبت تھی، وہ اللہ والوں کے پاس جا رہا ہوں، بڑے نیک لوگ ہیں، اور جو میں نے کیا غلط تھا، وہ میں نے خاف بھی یا کلمہ بھی پڑھا، لیکن دل میں یہ بھی تھے کہ یہ نبی بھی صحیح نہیں، صحابہ بھی صحیح نہیں۔ تو اللہ والوں سے فائدہ تب ہوتا ہے جب ان کی محبت آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ علماء کی محبت، طلباء کی محبت، اللہ والوں کی محبت سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ والوں کی کیا؟ محبت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجبت محبتی المتحابین فیہا، میرے لیے جو محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہے۔ میرے لیے جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں المتجالسین فیہا وجبت محبتی، میرے لیے بیٹھتے ہیں۔ اب ہم یہاں کہاں بیٹھے، میں نوکری تو نہیں دے رہا، تنخواہ تو نہیں دے رہا، درس کے بعد بریانی بھی نہیں بانٹ رہا، تو پھر کیا ہے؟ اہل دین کی بات ہے، اب ہم محبت میں بیٹھے، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ المتبادلین فیہا، کوئی خرچ کرے کہ بھائی استاد کو مدرسے کو چندہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، متبادلین فیہا، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہے۔ اور متزائرین فیہا، میرے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں۔ یہ بچہ اتنا دور سے آتا ہے کہ بھائی اپنے مسجد میں جاتا ہوں، علماء طلباء اور ان سے محبت، کیا کوئی لالچ لے کر آتا ہے؟ نہیں، اللہ کی رضا، مجھے سکون ملتا ہے، تو اس پہ اللہ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتی میری محبت ان کے لیے واجب ہے، یہ نہیں، یہ جنتی ہے، جن سے اللہ محبت کرے وہ جنتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں اللہ فرماتا کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اچھا منافقون میں ہم نے کیا پڑھا؟ اذا جاءک المنافقون قالوا انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں میرا رسول ہے، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ کلمے سے تو مسلمان نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہوتے ہیں، میں بولتا ہوں نہیں ہوتا۔ ارے کلمہ بعد میں ادا کرو، پھر رسول اللہ کی محبت آئے، پھر اس کا کلمہ پڑھو۔ پھر کلمہ محبت نہیں ہے تو کہتے میرے جیسے، مجھے کوئی فائدہ نقصان ہے، 1000 بار کلمہ پڑھو۔ رسول اللہ کی تعظیم، ان کی محبت، پھر تو ہم وہی کہتے ہیں محمد ذکرہ روح لانفسنا، حضور کی محبت ایسی ہو آئے ہائے کہ جب حضور کا نام سن لے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ہاں کہ میں اپنے نبی کا نام سنے تو بولا ان جیسا کائنات میں نہ ہوا اور نہ ہوگا اور نہ امکان ہے۔ احسن من کا لم تر قط عینی،
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَشَقَّ اسْمَهُ مِنْ اسْمِهِ كَيْ يُجَلِّهِ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. کہتے ہیں ان کا نام اپنے نام سے، حضور اللہ محمود ہے، کہتے ہیں اپنے نام سے محمد. تو عرش والا محمود اور یہ محمد تعریف والا. تو حضور علیہ السلام کی محبت آپ کے دل میں ہو، جب اس کا نام آئے تو یہ سوچ لینا میرے نبی جیسا کائنات میں نہیں ہے، نہ میرے آنکھوں نے دیکھا. ارے دیکھتی کیسے، ان جیسا تو ماں نے جنا نہیں ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچی خوبا ہمدارت یا رسول اللہ تو تنہا داری. تمام انبیاء کے معجزات اور سب کچھ خوبیاں رسول اللہ تنہا ہیں، اس میں سب خوبیاں رسول اللہ میں. کائنات کی کوئی بھی خوبی ایسے نہیں جو رسول اللہ میں نہ ہو. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو اے محبوب آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا وقد دخلوا بالکفر، یہ کفر کے حالت میں داخل ہے. آمنا سے ایمان اندر نہیں گیا. کیوں؟ میں نے کیا بولا پہلے؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ حضور کی محبت نہیں تھی، کل میں نے ایسا نہیں کیا. بارش تو پوری زمین پر برستی ہے نا، لیکن فائدہ ہر زمین نہیں لیتی. بنجر زمین کا اور خراب ہو جاتی، بارش سے اور نقصان ہوتا ہے. اس منافع نے کلمہ پڑھا اور نقصان ہو گیا. بولے چل تجھے وہ دیتے انعام. بولے کیا انعام ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تمہیں تمہارے نماز ہے، تمہارے کلمہ حضور کے ساتھ ہم نشینی، اس کا عوض کیا ملے گا؟ اور جہنم کے نیچے طبقہ. تو کیوں؟ حضور کی محبت کیوں نہ تھی؟ معجزات دیکھ رہے تھے، اخلاق دیکھ رہے تھے، کون سی چیز پر موقع ہے؟ اس کے باوجود بھی تو دنیا دار رہا، اس کی خلاف ورزی کرتے رہے، اس کے خلاف سازشیں کرتے رہے، بیرون سے لوگوں کو بلاتے رہے، مسجد زرار بناتے رہے. وہ حالت کفر میں داخل ہوئے. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور بے شک وہ نکلے آپ کے پاس اسی کفر کے ساتھ نکلے. وہ کفر دل سے نکلا نہیں. کیوں کہ دل سے کفر کب نکلتا؟ جب حضور کی محبت ہوتی کہ یہ نبی خاتم النبیین ہے، یہ افضل الرسول ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تب کفر ختم ہوتا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. اے حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارے اللہ خوب جانتے ہیں. اعلم، یہ دو صیغے، ایک ہے میں جانتا ہوں، عالم میں جانتا ہوں، اور ایک ہم کہتے ہیں یہاں واللہ عالم جانتے. تو اللہ جیسا کوئی نہیں جانتا کائنات میں. اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، مخلوق تھوڑا سا جانتا ہے، بس وہ ظاہری طور پہ جانتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کا جاننا. اب دیکھیں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا مجھے بتا دو، انہوں نے بولا لا علم، ہمیں علم نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ تمہاری قوم نے کیا بولا؟ بولا یا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے. حالانکہ مفسرین نے لکھا کہ ان کو تو علم تو تھا انبیاء کو کہ انہوں نے انکار کیا یہ کیا، لیکن وہ تو صرف ظاہری صورت عوام قوم کی دیکھی نا. لیکن اللہ جس طرح جانتا تھا نا، اس کے جاننے جیسے گویا کہ وہ جانتی نہیں ہے، گویا کہ اللہ جیسے کون جانتا ہے. تو اس لیے انہوں نے اللہ کے اس میں کہا ہم تو جانتے ہی نہیں. اب ایک استاد شاگرد سے پوچھے بتا، اب وہ پتہ کہ تھوڑا تھوڑا تو پتہ ہے، لیکن استاد جی جس انداز سے پھر پھنسائے گا نا، اس سے اچھی بات ہے کہ میں کہہ دوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ اس کو وہ بولے گا اچھا تو نے تو یہ بولا، اب بتاؤ یہ بتا ذرا، یہ بتا یہ نماز میں یہ فلاں کیا ہے. اب بولیں گے واجب. بولے ذرا واجب کی تعریف کریں، ہاں واجب فلاں پر. آپ بولیں گے یار اس سے اچھا کہ نہیں بتاتا، اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے. جو یہ کافر چھپاتے تھے، کیا چھپاتے تھے؟ اللہ کے نبی کی نفرت دلوں میں چھپائی، حضور علیہ السلام کے خلاف سازشیں، صحابہ کے خلاف سازشیں، کہ حضور علیہ السلام کے پاس غربا طلباء صحابہ پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ کے وہ بیٹھتے تھے اور وہ کہتے تھے نہیں یار یہ صحیح نہیں ہے. ہاں تو یہ باتیں انہیں چھپائی. حضرت بلال جیسے ہستی، صہیب رومی جیسے، سلمان فارسی جیسے، ابو ہریرہ جیسے ایسے ہستیاں بیٹھتی تھی تو انہیں یہ ناگوار گزرتا تھا. وَتَرَا محبوب آپ دیکھتے ہیں کثیر منہم بہت سارے ان میں یسارعون. کل ہم نے پڑھا کہ وسارعوا،
سابقو، ہاں سورہ حدید میں، اور ساریو بھی پڑھا کہ جلدی کرو نیکی میں. یہ لوگ جلدی کرتے ہیں یسارعون بالاسم والعدوان، گناہ میں اور زیادتی میں. کہ تورات میں جو اس رسول کی اوصاف مبارکہ ہے اس کو چھپاتے ہیں. دوسرے اعتبار سے بہت سارے گناہوں میں یہ جلدیاں کرتے اس میں لگے ہوئے. واقل مسوت، حرام خوری میں فتوے دیتے، حرام خوری کر کے دین کو صحیح نہیں بیان کرتے. پھر قواریت میں اپنے اندر انہوں نے 72 فرقے بنا لیے. کس نے؟ عیسائیوں نے. اور یہودیوں نے کتنے بنا لیے؟ 71 بنا لیے. سب اپنے فرقوں میں لگے ہوئے، دکانداری میں لگے ہوئے. اللہ کا دین جیسے بیان کرنا تھا سیکھا وہ ایسے تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے فرقہ بن گیا، لیکن اتنا کچھ حق تو بولو یار. اب وہ قرآن، اب آج کوئی مولوی ہے وہ قرآن اس لیے پڑھتا ہے میں اپنے جو میرا نظر اس کو زیادہ مضبوط کروں اور دوسروں کو ثابت کروں کہ کافر ہے. بھئی کم از کم ایسے نہیں کرو، آپ عدل سے انصاف سے پڑھیے. جس میں اتنی خامی ہے اتنا ہی بیان کرو، اس میں اتنی خامی ہے بس. ایک انسان کے اندر 103 بخار ہے، آپ اس کو 110 کیوں ثابت کر رہے ہو؟ بھائی 103 بخار ہے، بات بولے اتنا بخار ہے، جتنی بیماری ہے اتنا نہیں. تو 2 نمبر مولوی وہ بھائی اس کی چھوٹی سی بیماری، اس کو تو بولے گا فرعون تو بہت چھوٹا کافر تھا، یہ تو بہت بڑا کافر ہے. یہ وہ بات ہے جو ہم نے پریکٹیکل دیکھی. سمجھ آئی؟ کہ آپ نے پوچھا کہ فلاں، تو بھائی ان کے اندر جتنی چیزیں وہ بتا. نہیں بھائی شروع اللہ اللہ، آپ کا ذہن ایسے بنایا. اس نے بولا یہ جب بھی دیکھے، بولے یہودیوں کے بعد سے دیکھیں گے، پہلے جو ہے نا آپ وہ شاگرد ہوتے. بولے یار یہ تو اللہ کی پناہ. لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا ہے وہ جو کرتے تھے. کون؟ یہودی. تو یہودیوں کے بارے میں رب نے فرمایا لولا ینہاہم، منع کیوں نہ کیا ان ربانیون، یعنی ان بنی اسرائیل کو جو غلط لوگ تھے. عوام میں ہمارے ہاں 1000 گناہ ہو رہے ہیں، ہمیں ممبروں پر ان کا سدباب کرنا ہے. بے نمازیوں کا بھی کہ کیوں بے نمازی بنے، شراب خوروں کا بھی، بدکاروں کا بھی، جو بھی بڑے بڑے گناہ میں منہمک ہیں اور اس میں مستغرق ہیں، اس میں انوال ہیں، تو ان کے خلاف علماء کچھ عملی میدان میں آئے اور اچھی اچھی تقریریں کریں مختلف انداز سے. ادعو الی ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. ایک گناہگار کو آپ اچھے طریقے سے سمجھا. ہم گناہگار کو، ہماری اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ہمارے سمجھانے کا انداز بہت برا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہم پھر قواریت پہ اس کو لے آتے ہیں. بس تو وہ ہے نا، بس 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 تو مجھے ماننے والا ہے، بس بس یہ کافی ہے. دوسروں سے ہوشیار رہنا، بھائی یوں یوں کرتے رہنا، یوں یوں کرتے رہنا، بس تو جیت گیا. دوسرے تو فلاں فلاں، یہ کہتے ماشاء اللہ یہ تو یہ ہر ایک کا یہ حال ہے، ایک نہیں. ہماری وہ ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے مخالفت تو بہت اختلافات تو رہیں گے، لیکن اس کا ایک حد ہے کہ میں اٹھتے بیٹھتے صرف یہی بیان کروں. تو یہاں بولا ربانیون نے، اللہ والوں نے، ان پادریوں نے، ان درویشوں نے، ان علماءوں نے بنی اسرائیل کے ان غلط لوگوں، حکمرانوں، عواموں کو منع کیوں نہ کیا؟ لولا ینہاہم عن قولہم الاثم، گناہ کی باتوں سے یہ غیبت میں لگے رہتے تھے، کیوں منع نہیں کیا؟ پورے دن گھٹ کے کھاتے رہے، ممبروں پر اس کا سدباب کیوں نہیں کیا؟ مولوی گھٹ کے خلاف بولا، ایک آ رہا ہے بیچ میں کہتا ہے دیکھ صحیح یہ جو ہے نا عصبیت کی کا درس دے رہا ہے، اور عالم دین کو فکر ہے کہ لوگوں کے دانت خراب ہو رہے، کینسر لگ رہی ہے، بیماری ہو رہا ہے، ادھر سے عصبیت والا آ رہا ہے. دیکھ صحیح یہ جو ممبر پر گھٹ کے خلاف بولا نا، یہ کسی خاص قوم کے خلاف لگا ہوا ہے، دیکھ لینا ہوشیار ہو جاؤ. وہ پھر قواریت کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک کو عوام کی فکر ہے اور دوسروں کو پھر قواریت کی فکر کرے. تو اللہ فرماتا ہے جیسے ان کو خطاب تھا جیسے اس امت کے علماء کو، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں کیا فرمایا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. امت کون سی امت؟ علماء کا یہ فریضہ ہے. ہم جو ہے نا، ہمیں تو جتنے 2 روپے دی خیر ہے، شرابی ہو، بدکار ہو، والدین کا نافرمان ہو، ہمیں 10 روپے دو. وہ مرید ہمیں گلے لگائیں ہوئے، کار میں بیٹھا کے بڑے ہوٹل پہ ہمیں کھانا کھلایا، وہ فون بھی اس کو کرتے. غریب مرید کو ہم پوچھتے نہیں، بولے تو کہاں سے آ گیا؟ دولت مند ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں 20-20 30-30 ہزار والے کھانے کھلانے والے میں ہمیں لے جاتا ہے.
وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، حرام خوری سے منع کیوں نہیں کرتے؟ ممبروں پر بیٹھ کے سود خوروں کو کیوں منع نہیں کرتے؟ یہ جو رشوت لینے والے ہیں جگہ جگہ انہوں نے وہ بنایا، ان کو منع کیوں نہیں کرتی ہے؟ دیکھیں ہم تو کہتے پولیس منع کریے، ارے ممبر پر بیٹھ کے بھی تو منع کرو کہ 1 روپیہ سود کا کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، 33 مربع بدکاری سے، ماں کے ساتھ بدکاری سے بھی زیادہ گناہ، اتنا بڑا گناہ جس سے اللہ اور اللہ کا نبی اعلان جنگ کرے. ہاں فَإِلَّمْ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر بھی ہم نے اس کو ڈرایا نہیں ہے. وہ آرام سے سود خور بھی ہے، حرام خور بھی ہے، بڑے بڑے مولویوں سے بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں ہمیں نے تو کبھی اس سے یہ بات نہیں سنی. کیوں؟ وہ تو کہتے ہیں مجھے تو کچھ دیر ہے، چھوڑو یار. ہمیں جو ہے نا بڑے بڑے لفافے دیتا ہے یار، ناتخوانی کروا لیتا ہے، ہاں صحیح چھکا لگا لیتا ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا خرچہ کروا لیتا ہے. ہاں یہ یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور اس امت میرے نبی نے فرمایا اس میں ایسے پیدا ہوں گے بیڑا جو دین کا غار کریں گے 2 نمبر مولوی. عوام تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہاں ڈرائیور ہی فساد کرتا ہے. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، وہاں کیا تھا؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو کرتے تھے بہت برا تھا، یہ مسلسل کرتے تھے، ماضی استمراری ہے. اور یہاں بھی یصنعون ہے، یعملون عمل، یصنعون صنع، یصنع کوئی چیز بنانا، جو صنعت کوئی چیز ہے، بدعات وغیرہ جو انہوں نے بنائے ہیں، ہاں یہ بہت برے ہیں. انہوں نے دین میں اپنے اپنے بدعات بنا کے. مولوی وہ ہے جو کہ رات دن بدعت کے خلاف بولے کہ بدعت سے بچو، بہت بڑی بیماری ہے، شرک کے بعد بہت بڑی بیماری ہے بدعت. ایسا نہیں کہ ہر وقت بدعت سیاح نہیں، بدعت حسنہ ہی کے پیچھے. ایک جو ہے نا بدعت سیاح کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک بدعت حسنہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اصل بدعت کا نام ہی چھوڑ دیا. ہاں دونوں کی پکڑ ہوگی کہ بھائی بولو یہ بدعت سیاح ہے یا حسنہ ہے. بدعت کی 2 قسمیں، پھر اس کی 5 قسمیں بنتی ہے، وضاحت کریں. لیکن جس کے خلاف ہم بولتے ہیں وہ بدعت سیاح ہے، کوئی ایسی چیز جو اس وقت نہیں تھی لیکن اس وقت امت کی خیرخواہی کے لیے، دین کی ترویج اور تقویت، سنت اور فرائض کی تقویت کے لیے کوئی عمل علماء نے تیار کیا، من سن سنتن، تو سیاح نہیں، وہ حسن ہے. اگر کوئی اس کو بولے یہ بھی یہودیوں کے نسل سے ہے کہ تو کھل کر کیوں نہیں بولتا؟ تو جو ہے نا کل بدعت ضلالہ لکھتا ہے، اس کے بعد ایک صفت محذوف ہے، وہ ہے کل بدعت سیئۃ ضلالہ ہے. اور تو ایسے بیٹھا ہوا عوام کو گمراہ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، کم وقت کہیں کا. اور دوسرا ہے نا اس نے وہ سیاح کو چھپا لیا، بس بدعت حسنہ، بدعت حسنہ، حلوہ خور. ہاں عوام کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ بدعت سیاح بھی ہوتی ہے. ہاں اس نے بولا ہم نے تو ہمیشہ مولوی سے اس کے دفاع میں سنا ہے، ہاں یہ بڑی اچھی بدعت ہے، یہ بڑی اچھی بدعت ہے. اور یہاں تک حضرت عمر تک لے گئے کہ اس نے بھی تراویح پڑھائی تو بولا هذه البدعة حساسة، ہاں نعم البدعة، بڑی اچھی تو بدعت پتہ چلا کہ بڑی اچھی ہے. ارے بھائی افراط اور تفریط سے اللہ بچائے. سنی علماء جو اللہ والے ہیں، جو دین کی خدمت کرتے، وہ کھل کر بتاتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے بس. ہاں اور آپ نے ایک ہی میں کہتا ہوں ہمیشہ ایک موضوع پر گفتگو کرنے والا نا یہ 2 نمبر مولوی ہے. اب مختلف موضوعات ہیں. آج سورہ طلاق میں نا میں نے بولا لوگوں کی ذرا آنکھیں کھولوں کہ کیا تمہارے گھر میں، تمہاری فیملی میں بھی کی طلاق شدہ عورت نے کبھی اس پر عمل کیا کہ طلاق کے بعد بھی وہ شوہر کے گھر میں رہے، حمل سے تب بھی بیٹھے اور شوہر خرچ کرے؟ یہاں تو ممبر پہ بالکل یہ کہتے ہو کہ طلاق کے بعد بیٹھا، آپ قرآن پڑھا نہ نکلے گی نہ شوہر نکال سکتا ہے اس کو. بولے نہیں ادھر سے طلاق ادھر سے عورت گئی، یہ آپ قرآن ماننے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ممبر پہ مولوی نے بولے ہوئے اب تو اتنا باقی ہو گیا قرآن پاک کا، کبھی درس قرآن بھی سنا کرو، طلاق کے مسائل بھی سیکھا کرو. تو آخری آیت بتاتا ہوں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، ضد میں آ کر کہاں تک پہنچ گیا؟ اللہ کی پناہ. وہ اللہ کا ہاتھ تو باندھا ہوا ہے. انا للہ و انا. اب دیکھیں یہودی مدینہ پہلے بڑے مالدار تھے، پیارے عقائد و جہان کے اناد اور دشمنی کی وجہ سے ان پر تنگ دستی آ گئی. تو نقاس یہودی بولا، یہ دیکھیے کہ یہودی ہے کیا بولا کہ اللہ کے ہاتھ بندے گئے ہیں، بند ہو گیا، یعنی وہ بخیل ہو گیا اللہ کی پناہ. اس پر یہ آیت اتری. اس سے 2 مسئلے معلوم ہیں. ایک یہ کہ گناہوں سے
روزی گھٹتی ہے اور نیکیوں سے روزی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ قوم میں سے ایک کا قول سب کا قول ہے، اگر سب اس پر متفق ہو، اگر قوم منع نہ کرے۔ دیکھو بکواس صرف فخاش ہے، کیا ہے فخاص، اس نے کیا اور رب نے فرمایا سب یہودی، کیونکہ بڑا تھا، سب ان کو مانتے تھے۔ آج ہم نے رزق کی تنگی پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 95 پڑھی تھی کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور اعمال صالحہ کرتے اور کفر شرک سے تقوی کرتے تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے، آسمان و زمین سے رحمتوں کی بارش، تو رزق میں فراوانی ہوتی ہے جب انسان نیک ہوتا ہے، رزق میں تنگی آتی ہے۔ بازار جتنا بھی رزق ہو نا، لیکن حرام خور اور گناہگار، خطاکار، فاسق اور فجار جو ہے، یہ بڑا بھوک سے یوں سمجھتا کہ یہ مر جائے گا، بس اس کا دل ایسے ہوتا ہے کہتے بس میں مر جاؤں گا۔ تو غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے جائیں یا باندھے ہوئے، یعنی دنیا میں یا آخرت میں، دنیا میں اس طرح کہ وہ بخیل، وہ کنجوس ہو جائیں، اور آخرت میں اس طرح کہ زنجیروں میں جھکڑ کر دوزخ میں ڈال دیے جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور ہوگا، یہودیوں سے بڑھ کر کوئی قوم کنجوس نہیں ہے دنیا میں، یہ سب سے کنجوس ہے۔ اور اس کہنے کی وجہ سے وَلُعِنُوا ملعون ہوئے بما قالوا، ان بکواس کی وجہ سے۔ اے محبوب، یہ لوگ غلط بولتے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ید بلا کیف، اللہ کے ہاتھ تو کشاد ہیں رادن، اللہ تعالیٰ تو دنیا والوں کو، کافروں، پوری دنیا کو، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کل سورہ تو اس میں پڑھا تھا نا زاریات میں۔ ہاتھ کشادہ ہونے سے مراد ہے بے حد کرم اور مہربانی، کہ دوستوں کو بھی نوازے اور دشمنوں کو بھی محروم نہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے، اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کے طرف نسبت اس کے یہ متشبہات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے لیے ہم کہتے ہیں ید بلا کیف، ينفق و خرچ کرتا ہے، کیف یشاء، جس طرح چاہے، جس کو جتنا چاہے، یعنی کسی کو امیر اور کسی کو غریب کرتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس کے خزانے میں کچھ کمی یا کرم میں کچھ نقصان ہے، بلکہ بندوں کے حالات کا تقاضا ہی یہی ہوتا ہے، اور وہ اس میں ہزار کیا ہوتے ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت مند بنائے اور کسی کو غریب بنائے، یہ یہودی غلط سمجھے۔ اور وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ضرور بڑھا دے گا بہت سارے یہودیوں کو، ان میں سے ماں وہ قرآن انزل جو اتارا گیا الیک آپ کے طرف، تمہارے رب کے طرف، کیا بڑھائے گا ان یہودیوں اور غیروں کے لیے، طغیاناً سرکشی و کفر، ان کا کفر، قرآن اتر رہا ہے، ان کا کفر، ان کا وہ، فزادہم اللہ مرضا، جو ہم نے وہاں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کیا ہے بغض ڈال دیا قیامت تک۔ جب بھی یہ کوئی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، للحرب، اطفا اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، ان کے فساد کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، مسلمان کے خلاف جتنی بھی سازشیں کرتے ہیں اس میں ناکام ہوتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، یہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مفسدین یعنی فساد کرنے والوں سے دوستی نہیں کرتا، اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے فساد پھیلے۔ کیا پھیلے؟ باقی دین کی ترویج کے لیے اگر کسی علاقے پر جہاد ہو رہا ہے تو وہ جہاد فساد کا نام نہیں، وہ اصلاح کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ اگر کسی کو قصاصاً وہ ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر اگر کاٹ پیٹ کر رہا ہے تو وہ فساد نہیں ہے، تو وہ اصلاح کا وہ معنی ہے۔ اب لوگ کرتے ہیں نا کہ یہ فساد، یہ فساد نہیں، فساد تو خواہ خواہ کی فرقواریت، لوگوں کے فیملیوں میں لوگوں کو لڑانے میں، یہ فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ میں فساد کرنے والے نہیں بلکہ اصلاح کرنے والے بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاء اللہ۔